هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں گے سارے حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا ہدایت بن کے آیا تھا زمانے بھر پہ چمکا تھا ہوا عثمان ذو النورین کا دل پرزیا اس سے علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے اسی نے ابن قاسم کے عزائم کو ابھارا ہے اسی نے غزنوی کے حوصلوں کو بھی نکھارا ہے یہی قرآن ہے جس نے ہمیں حافظ و قاری بنایا ہے رسول اللہ کے منبر پر اسی نے ہی بٹھایا ہے انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر دوستو نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں محترم المقام اپنے انتہائی محبوب اور پیارے دوست استاد القراء مخدوم العلماء محترم جناب قاری دین محمد رحیمی صاحب زیدہ شرفہم کے سجائے ہوئے خوبصورت قرآن و سنت کے گلشن میں ان کی محبت بھری دعوت پر آپ حضرات سے آج کی اس تقریب میں مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے
جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ آج کا پروگرام قرآن اور قرآن مجید کے علوم کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے، قرآن مجید سے وفا کرنے والے، قرآن مجید سے تعلق نبھانے والے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کے منتخب شدہ وہ لوگ جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے سفینوں میں بدل دیا، آج ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں یہ عزت افزائی کا ایک بہت چھوٹا سا ٹریلر، ایک ہلکا پھلکا سا کمرشل، ایک مختصر سی جھلک ہے، ورنہ تو حقیقی عزت و اعزاز میرا رب ان کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا، جب خلاق عالم کی بارگاہ میں ساری کائنات کو جمع کیا جائے گا اور ان کے سامنے اللہ قرآن والے کو کہے گا اقرا، کیا کہے گا؟ اقرا وربک الاکرم، قرآن پڑھ۔ قرآن والا حیران سوچ میں پڑ جائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی تو پڑھا ہے، جب بھی قاری صاحب نے کہا میں نے پڑھا، گھر والوں نے کہا میں نے پڑھا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو میں نے پڑھا، جس کی جان نہیں نکلتی تھی اس کے لیے بھی پڑھا، جس کی نکل گئی اس کو بخشوانے کے لیے بھی پڑھا۔ کبھی جناب کسی موقع پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کبھی کسی موقع پہ روزانہ منزل پڑھتا رہا۔ آج سب کو چھٹی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے پڑھ۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی انہیں اللہ بارگاہ رب میں یہ نہیں کہیں گے کہ چلو پہلے پڑھ کے دکھاؤ نماز دنیا میں پڑھی، اجر مل گیا، قیامت کے دن ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والے کو میدان محشر میں نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ دے کے بھی دکھا، میدان محشر میں روزہ رکھنے والے کو نہیں کہا جائے گا کہ پہلا روزہ رکھ کے دکھا، لیکن قرآن پڑھنے والے کو میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے اقرا، پڑھ قرآن۔ یا اللہ یہ کس لیے پڑھا رہے؟ تو اس کے خاص مقصد بیان کیا گیا، فرمایا اقرا وربک الاکرم، تو قرآن پڑھ تاکہ تیرا رب تیری عظمت اور تکریم کا مظاہرہ کرے، تیری عزت افزائی کا اعلان کرے اور دنیا کو بتائے۔ جو قرآن والوں کو سمجھتے تھے معمولی، جو قرآن والوں کو سمجھتے تھے عام سا بندہ، کوئی دیکھتا تھا کسی کی نظر سے، کوئی دیکھتا تھا میڈیا کی نظر سے، کوئی دیکھتا تھا عوام کی نظر سے، کوئی دیکھتا تھا صحافت کی نظر سے۔ اللہ فرماتے قرآن والے کو دیکھ یا خدا کی نظر سے یا مصطفیٰ کی نظر سے، ان کو دیکھنا ہے تو ان نگاہوں سے دیکھو، تمہیں پتا چلے قرآن والے کا مقام کتنا اونچا، قرآن والے کی عظمت کتنی بلند کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قرآن والے کو خصوصی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اتنا پروٹوکول دیکھ کر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ ربا یہ آپ کا لگتا کہ اتنا پروٹوکول دینے کی وجہ کے دونوں جواب اللہ کے حبیب پہلے ہمیں دے کے گئے، بتا کے گئے، سمجھا کے گئے کہ جن کو یہ ہوگا کہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے پہلے بتا دیا، ان کی تسلی کے لیے پہلے سمجھا دیا۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، توجہ ہے نا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں میری امت کے وی آئی پی لوگ ہیں، جو قرآن والے ہیں میری امت کے معزز ہیں، جو قرآن والے ہیں میری امت کے محترم ہیں، جو قرآن والے ہیں میری امت میں اعلیٰ ہیں۔ تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کے آگے اور پیچھے گاڑیاں ہو، تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کا بڑا سارا بنگلہ ہو، تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کو ووٹ زیادہ مل جائے، تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کا بڑا بینک بیلنس ہو، تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کا خاندان اور برادری اس کے ساتھ ہو، تیری نظر میں وی آئی پی وہ ہے جس کے پاس بڑا کاروبار بزنس فیکٹری ہو، جو جناب باہر کے
ممالک میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار چلتا ہو، بڑا وی آئی پی ہے، لیکن نبوت کی نظر نے بتایا کہ وی آئی پی دیکھنا ہو تو قرآن والے کو دیکھ لو۔ حقیقت میں اللہ کی نظر میں وی آئی پی پروٹوکول کا حقدار وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن، جس کے سینے میں اللہ کا، اونچی بولو، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کہاں سے ملتا ہے؟ دکان سے، مدرسے سے، مسجد سے؟ یہ غلط فہمی دین سے نکالو۔ یہ قرآن کہاں سے ملتا ہے؟ کسی کا خیال ہوگا کہ مسجد سے ملتا ہے، کسی کا خیال ہوگا مدرسے سے ملتا ہے، کسی کا خیال ہوگا دکان پہ جاؤ تو مل جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑی صاف بات بتانے لگا ہوں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو چاہتے تھے ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، اور ہوتا کیا تھا، وہ مدرسے بچے کو چھوڑ کے جاتے تھے، ابا جی گھر بعد میں پہنچتے تھے، بچہ پہلے پہنچا ہوا تھا۔ اور یہ کیا منظر ہے؟ کہتا جی میں مسیتوں بھاگ جائیں، میں مدرسے سے بھاگ آیا ہوں، وہ پڑھنے گیا تھا، میں نہیں پڑھنا، وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ گھر پہنچ جاتا ہے، وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ چکر کیا ہے؟ کہتے مولوی جی بڑی کوشش کی تھی پر یہ نہیں قابو ہے، میریاں بڑیاں دعاواں تے خواہشاں تے تمناواں تھی کہ حافظ بن جائے، پر یہ حافظ نہیں بنیا۔ میں نے کہا یہی فلسفہ تو آج سمجھانے لگا ہوں کہ حافظ مدرسے بھیجنے سے نہیں بنتا، حافظ مسجد میں جانے سے نہیں بنتا، حافظ دکان سے قرآن خریدنے سے نہیں بنتا، حافظ خالی خواہشات اور تمناؤں سے نہیں بنتا، بلکہ حافظ تو نصیب سے بنتا ہے۔ مقدر کی بات ہے، بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں، بڑے مقدر والے ہوتے ہیں جن کے دلوں کی تختیوں پہ اللہ قرآن لکھ دیتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جب کوئی ٹک ٹاک پہ گم ہے، کوئی فیس بک پہ گم ہے، کوئی واٹس ایپ پہ گم ہے، کوئی جناب سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، اللہ نے ان سارے بکھیڑوں سے نکال کر جسے اپنے قرآن کی تلاوت کو پڑھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا ہے، اس روئے زمین پہ اس سے اعلیٰ مان لال جنئی نہیں ہے جس کو قرآن سے جوڑ دیا۔ اس کا مقدر بھی اونچا، اس کا نصیبہ بھی اعلیٰ، اس کا خاندان بھی اعلیٰ، اس کی دنیا بھی اعلیٰ، اس کی آخرت بھی۔ فرانس بھیج دیا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے روس گیا ہوا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ گیا ہوا ہے۔ کبھی کسی عالم سے لفظ اعلیٰ کا ترجمہ کراؤ کہ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ اس میں تفصیل ہے، اعلیٰ ہوتا ہے سب سے بلند، سب سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اکبر سمجھ، اکبر کا معنی بڑا نہیں ہوتا، اکبر کا معنی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ اکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح اکبر کا معنی سب سے بڑا ہوتا ہے نا، اس طرح اعلیٰ کا معنی سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند۔ تو ہم مسلمان ہو کے جب ہم دنیا کی تعلیم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو میں کہتا ہوں بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن سے بھی کوئی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہے، اچھی تعلیم کے لیے گیا ہے، عصری تعلیم کے لیے گیا ہے، جدید تعلیم کے لیے، تو کوئی اور نام رکھ لو یار۔ یہ لفظ اعلیٰ اس کے لیے نہ بولا کرو۔ اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن سے بڑھ کے اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کے اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں ہے۔ آج مغل بڑا دور ہے، سکل سیکھ لو، سکل، میں تو سکل جنی مرضی سیکھ لو، پتر قرآن نہ آیا یہ ساریاں سکلیں اتنے رہ جائیں، تمہاری حالت وہ بابے جیسی ہو جائے گی جو کشتی چلاتا تھا۔ ہمارے اساتذہ ہمیں نا دور طالب علم میں لطیفہ سنایا کرتے تھے، وہ کشتی چلانے والا بابا تھا نا، تو کچھ اسٹوڈنٹ چلے گئے، کوئی سائنس پڑھا ہوا، کوئی جغرافیہ پڑھا ہوا، کسی نے IT میں کورس کیا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، بڑے جناب پڑھے لکھے، ان کا ٹور تھا، تو انہوں نے دیکھا بابا جناب کشتی لے کے کھڑا ہوں گا، بابا سیر کرائے گا، کرا دینے۔ اس نے جناب اپنا کرایہ طے کیا، کشتی میں بٹھایا، روانہ ہو گئے، اور راستے میں جناب اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بابا کی پڑھے ہے؟ کچھ نہیں۔ سائنس پڑھی ہے؟ کوئی نہیں۔ جغرافیہ آتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کمپیوٹر آتا ہے؟ کوئی نہیں۔ IT آتی ہے؟ نہیں۔ AI ٹیکنالوجی کا تجھے پتا ہے؟ جی کوئی نہیں۔ بابا تو تے اپنی ادھی زندگی ہو جایا کر۔ اچھا، میں کہا پتر تو دس تیرنا آندا ہی
کیونکہ گاری دین میں مسا تیرنا آندا تینوں وہ ایک دوجے دے منہ ول ویکھدا دوجا تیجے دے منہ ول ویکھدا کہندا جی نہیں کہندا پتر میں تے اپنی ادھی جایا کیتی تسی پوری ہو جایا کرتے اور جس نے تمہیں بچانا ہے اگر یہاں پہ طوفان آ جائے کشتی ڈوب جائے تو بچنے کا ذریعہ تو تیرنا تمہیں آتا نہیں تو سائنس وہاں پہ کیا کرے گی ٹیکنالوجی کیا کرے گی بچانا تو قرآن نے تیری سکیل تو کی کرے گی قبر میں اگر تو تیری سائنس اور تھیوریوں نے پہرا دینا تو پھر تو ضرور اسی پہ اکتفا کر لے میں یہ نہیں کہتا ناسک اسی کو لیکن ان کو دوسرے نمبر کی حیثیت دو اصل تمہارا دین ہے اصل قرآن ہے اصل شریعت ہے اصل مذہب ہے اصل اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات ہے اگر تمہیں وہ نہیں آتی پھر تمہیں کیا آتا ہے پھر تم نے زندگی برباد کر دی پھر تم نے اپنی آخرت برباد کر دی پھر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صرف تم پیدا ہی ہوئے ہو مسلمانوں کے گھروں میں آج یہ پچھلے دنوں نا جی وہ ایک میڈم نے سوٹ پہنا ہوا تھا آج کل فیشن کرن دا بھی تخیری ہوئی ہے کہ اندر ساری شیواں متھے تے لکھ لی ہے بھی اللہ کے بندوں کیا ضرورت ہے لکھائی کپڑوں کے لیے تو نہیں ہوتی کپڑے تو سادے پہنے جاتے ہیں لیکن آج کل کسی پہ انگلش لکھی ہوتی ہے کسی پہ چائنیز لکھی ہوتی ہے کسی پہ جیپنیز لکھی ہوتی ہے کسی پہ کچھ لکھا ہے ہندی کے نشان بنے ہوتے ہیں کسی پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا پہ گالاں کٹیاں ہوتی ہیں دوسری بولی لیکن ہم نے وہ سکارف اوڑھا ہوتا ہے ہم نے جناب وہی سوٹ پہنا ہوتا ہے ہم نے وہ ایک خاتون ہے وہ عربی رسم الخط والا لباس پہن کے چلی گئی لکھا تھا اس پہ حیات و حلوہ کہ زندگی بڑی میٹھی ہے حلوہ میٹھی ہے بڑی مزے کی ہے اچھا اب وہ جناب پہن کے پہنچی تو جناب کئی لوگ اس کو مارنے کے لیے قرآن بھی توہین کری جا رہی وہ دیکھو اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے شرم نہیں آتی ہو یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے خلاف اللہ کے بندو اب اس میں قصور کس کا ہے جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے جن کو اتنا ہی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں ہماری حالت ہے کتنی خطرناک ہے میں آپ کو اوریجنل واقعہ سنا لے رہا ہوں ایک بندہ آیا میرے پاس آ کے کہتا مولوی صاحب مجھ مر جاندی ہے تھوڑے دنوں بعد پھر بیمار ہو جاندی ہے پھر انج ہو جاتا نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ کوئی طویتا کا دیو کو پھوک شوک مارو یہ میں کہا اچھا میں کہا یار وظیفہ پڑھ لے گا انہوں نے کہا میں کہا کننا جڈا مرضی لے آتے ہو اچھا میں قرآن پڑھا ہوا کہتا ہاں جی میں کہا ٹھیک ہے دیکھ لو پڑھ لے گا میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے صاحب ٹھیک ہے میں نے اس کو وظیفہ ایک لکھ دیا میں نے کہا تھوڑا ٹائم لگے گا محنت کر کے پڑھنا اس کی برکت سے انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی برکت بھی ہوگی اللہ پاک نقصانات سے بھی بچائیں گے اللہ کے نام اور کلام کی بڑی برکت ہے لے گیا ہفتے بعد آیا آگے کہتا مولوی جی کوئی فائدہ نہیں ہوا میں کہا یہ ہو نہیں سکتا یار اللہ کے کلام کا فائدہ نہ ہو میں کہا وظیفہ پڑھیا جی کہتا ہاں جی میں کہا سارا کہتا ہاں جی میں کہا مشکل تو نہیں لگتا ہوتا 3 منٹ لگ دے میں حیران ہو گیا کہ 3 منٹ کنج لگ دے سی غور سے سنیے گا میری بات میں آپ کو بڑا عجیب قصہ سنانے لگا 3 منٹ لگ دے میں کہا 3 منٹ لگ دے میں کہا وظیفہ بخا دے مجھے دکھائی اس پہ لکھا ہوا ہے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ آیت الکرسی اس پہ لکھا ہوا ہے جناب سورۃ فلق اور ناس 40 مرتبہ اللہ کے یہ نام اتنی مرتبہ ہو میں کیا ہوئے 3 منٹ کی کیڑی مشین ہے تیرے کول کہتا جی لیاؤ میں تم پڑھ کے بخاؤں اے نواں کوئی کارنامہ کرنے لگا اس نے اب وہ پکڑی پرچی اور میرے سامنے بیٹھ کے کہتا لو دیکھو 41 باری پڑھنا سورہ فاتحہ 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 ہو گیا 41 باری ہن دسو اگے آیت الکرسی لکھا نا 70 باری آیت الکرسی 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 70 باری آگے کے لیے سورہ فلق ناس 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 سورہ میں کنی باری پڑھنا میں کہا صحیح ہو گیا میں کہا پتر جڑیاں بچ گئیاں اللہ دا شکر ادا کر یہ بچیاں پھردیاں جداں تو وظیفہ پڑھیا ہے تو کمال ہی کر چھڑی ہے اس طرح کا قرآن پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ قصور کس کا ہے ہم نہ دین کے قریب آتے ہیں نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نہ قرآن پڑھنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو زمانے کا فرد ہی نہیں سمجھتے اچھا پہلے عجیب ہمارا دوغلا معیار ہے بچہ جب داخل کرائے تو گھر جا کے ان کو سمجھانے جاتے ہیں وہ کی گل روٹیاں مک گئیاں سی مسیتے پہ کہ جدن حافظ بن گئے ادھر ہار پان آ جائے بات تھوڑے میں صدقے جاؤں جدن داخل کرایا سی ادھر کہندے مسیتے کیوں بھیجے جدن حافظ بن گیا کہندے میری بھی شفاعت کری اچھا مینوں پتہ چلا ہے تو قیامت دے دن بخشوانا ہے تو مینوں بخشوائی تو ادھر کتے تھی پہلے دن جب داخل کروایا تو اس دن آ کے کہتا کہ مجھے بھی بخشوانا ہے بھائی میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہوں میں بھی عالم بناتا ہوں میں بھی قاری بناتا ہوں اس طرف نہیں جائیں گے تو اللہ کے بندوں قرآن سے دور ہو کر کیا ملے گا حضرت قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خیر کا سرچشمہ قرآن ہے خیر کا مرکز قرآن ہے اس دور میں ہمارے پاس اللہ کے نبی کا زندہ معجزہ قرآن ہے
اس قرآن کی جتنی بے قدری ہم کرتے ہیں نا، ہمارا نام عالمی ریکارڈ بک میں لکھا جانا چاہیے کہ ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن ہمیں اس خزانے کی قدر نہیں ہے۔ افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن ستاروں کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ اتنی شان والی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ تھوڑی توجہ کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں نا ایک اصول پایا جاتا ہے، کائنات میں جس چیز کو آپ توجہ نہیں دیں گے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ پکا ٹھکا اصول، یہ فطرت کا قانون اور ضابطہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز توجہ چاہتی ہے۔ اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ بولو اونچی آواز سے، میں کل ہی جنت سے جانا ہے کہ تسی بھی جانا ہے؟ بول دے نہیں پہ نہیں جانا، جانا ہے تو پھر میرے نال بولو نہ رال کے جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو توجہ نہ ملے کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بولو کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، تسی پکے جنتی ہو گئے سمجھو کہ جس کو توجہ نہ ملے خراب ہو جاتی ہے۔ لو میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ آپ ایک پودا لے کے آئے، گملے میں لگایا، آپ کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، تو آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، مٹی نرم کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے کو کھاد شاد ڈالتے ہیں، اس کو صاف خیال رکھتے ہیں، دھوپ چھاؤں کا لحاظ رکھتے ہیں، تو پودا پروان چڑھے گا، پھل پھول لگیں گے، خوشبو آئے گی، مزیدار ماحول بن جائے گا۔ کھیتی آپ اگاتے ہیں، ٹائم پہ پانی دیتے ہیں، ضرورت پڑے ہل جوتتے ہیں، ضرورت پڑے دانے ڈالتے ہیں، جو بھی ہے اس کی جو ضروریات ہیں خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کھیتی پہ اچھا پھل آئے گا، غلہ آئے گا، جو بھی آپ نے لگایا، باغ ہے تو پروان چڑھے گا، جو بھی چیز آپ نے بنے اس کو توجہ دیں گے نا بہترین ہو جائے گی۔ اور اگر آپ جا کے مڑ کے حال ہی نہ پوچھیں تو کھیتی پھل دے گی؟ آپ گملے میں آپ نے پودا لگایا، آپ اس کو پانی نہ دیں، حال نہ پوچھیں، ٹھیک رہے گا؟ مرجھا جائے گا نا۔ دکان ہے آپ نے بنائی، آپ نے خیال رکھا، ٹائم پہ کھولی، سودا سلف لا کے رکھا، گاہکوں سے اچھے طریقے سے بھیجا، چلے گی۔ توجہ نہیں دی، کدے کھول لی کدے نہ کھولی، قمیض تیری لالی کدے کالی تیرے لالی کدے پالی ہے، جدو جی کیتا کھول لی، جدو جی کیتا بند کر لی، جو جی کیتا کر لیا، کیا ہوگا؟ کاروبار چلے گا؟ دکان چلے گی؟ فیکٹری آپ لگائیں، لگا کے بھول جائیں ہیں، اس کے بعد اس کا خیال ہی نہ کریں، جائیں نہ، دیکھیں نہ، دھیان نہ کریں، مشینری کو چلائیں نہ، ضرورت پڑنے پہ اس کی مینٹیننس نہ کریں، تو ٹھیک ہوگی؟ خراب ہو جائے گی نا، خرابی ہوگی، یقینی طور پہ خرابی ہوگی۔ یہ تو وہ سادی سادی مثالیں دے رہا ہوں۔ گھر بناتے ہیں آپ، بنگلہ بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، ٹائل لگایا، پتھر لگایا، فانوس لگائے، سیلنگ کرائی، سارا کچھ کرایا، بڑا عالیشان، تالا لگا کے چلے گئے، 6 سال بعد آئے، تالا کھولا تو پہلا تو تالا ہی کھول جاتے، ہوتی بڑی مہربانی، وہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو کھل گئے۔ اس کے بعد پھر آپ اندر گئے تو اندر کیا ہوگا؟ تو جس کو آپ بنگلہ بنا کے گئے تھے نا، وہ بھوت بنگلہ بنا ہوا۔ کیوں بنا؟ پہلے آپ لوگوں کو کہتے تھے میں تینوں کھاواں، میں گھر بنایا، تو اب کہہ گئے ہوئے کسی پیر صاحب نو لبو جن کڈانے۔ اب یہ کیا ہوا؟ توجہ نہیں دی، برا حال ہو گیا، بربادی ہو گئی، سارا خرابہ ہو گیا، پورے کا پورا نظام اور سیٹ اپ الٹ پلٹ ہو گیا۔ کب؟ اس وقت جب آپ نے اس کو توجہ نہیں دی۔ تو سب سے مزیدار مثال، مزیدار سمجھتے ہو؟ جڑی نہیں بھی سمجھ آنی سے تادلی آنی۔ شادی کر کے آپ دلہن لے کے آتے ہیں گھر، کہو سبحان اللہ، ہے نا، اینو کہندے نے مثال، انج نہیں تانوں سمجھ آنی۔ شادی کی، دلہن لے کے آیا، اب جو دلہن ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ نے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سارے محلے نے رل کے پسند کی ہوتی ہے۔ پہلے اماں جا رہے، پھر ابا جا رہے، پھر پابیاں جا رہی ہیں، پھر چاچا جا رہے، پھر ماما بھی جا رہے، پھر بھی جا رہے۔ وہ بندہ پوچھے بیاہ انہیں کلے نے کرنا ہے غریب نے، تو تسی سارے بوا پٹ چھڑے، اب جناب جا رہے ہیں جی، دلہن پسند ہو رہی، ہو گئی جی، چلو شادی ہو گئی، لے آئے گا، خوبصورت ہے، پورا علاقہ تعریف کر رہا ہے ماشاءاللہ، کڑی بڑی سونی لب کے لے آندی، بڑا سونا جوڑی بڑی سونی ہے، اللہ دا شکر ہے ماشاءاللہ، کمال ہو گئی، جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب خامن صاحب نے لیڈی پیکج کر لیا، کٹ کٹ کٹے تے آنڈے کے تے قبول ہے نو آختا تے نمبر کسی نمبر ملا کے شروع ہو گئے، باہر بہ گئے۔ میں رات کو جلسے سے واپس جاتا ہوں، 3 بجے کا ٹائم ہوتا، گٹر پہ بیٹھے ہوتے ٹوٹیاں لگا کے، بندہ پوچھے انہوں کی دی سزا ہے، کنے کروں کٹ چھڑے، بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں بیچارے لیڈی پیکج کیتا ہے، پتہ نہیں کدھر کال ملائی ہوندی، عجیب سے حالات ہیں۔ پھر لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں منڈے دا رنگ پیلا ہو جاتا، پتہ نہیں کی ہوا ہے، تانوں نہیں پتہ کی ہوا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب تعلق کے
کہیں اور بنا لیا، توجہ اس کو نہ دی، نہ اس نے بناؤ سنگار کیا، نہ اس نے اپنا خیال رکھا، نہ کچھ. سال 2 نہیں گزرتے وہ جس کو حور بنا کے لائے ہوتے وہ چڑیل بن جاتی، اس کا رنگ شروپ ہر چیز بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ آپ توجہ بیٹے کو نہ دیں وہ بگڑ جاتا ہے، دکان کو نہ دیں وہ بگڑ جاتی ہے، کاروبار کو نہ دیں وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ توجہ کھیتی کو نہ دیں وہ خراب ہو جاتی ہے، باغ کو نہ دیں وہ خراب ہو جاتا ہے، دلہن کو نہ دیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، آپ اپنے گھر کو توجہ نہ دیں وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ تعلیم پہ توجہ نہ دیں تو فیل ہو جاتے ہیں، آپ جس چیز پہ توجہ نہ دیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اصول بھی یہی، ضابطہ بھی یہی، قانون بھی یہی. لیکن کیا عجیب منظر ہے، میں نے دیکھا اللہ کا قرآن اس اصول سے پاک اور بری ہے. قرآن چیلنج کر کے کہتے ہیں فاروقی قلعے کے رہنے والوں کو بتا، دنیا کی ہر چیز کے لیے اصول یہ ہے کہ اسے توجہ نہ ملے تو خراب ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے اگر اسے توجہ نہ دے اس کا کچھ نہیں جاتا، اپنا رہندہ کا. قرآن وہ واحد چیز ہے اگر کوئی بندہ قرآن کو توجہ نہ دے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کا حال نہ پوچھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کی زیارت نہ کرے تو قرآن کا بگڑے گا. سال آپ نے رکھا نہیں کھولا تو تمہارے تید نتی ہو جان گے پہ کی ہوئے گا. قرآن کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، تم نامہ اعمال خالی. اب آپ کو ایک فتویٰ سنا ہے تو پھر کہتے مولوی فتوے بڑے سخت لاندے. اب یہ میرا فتویٰ تو ہے نہیں، 500 علماء روٹی کھانے والے حلوہ خور نہیں، اصلی والے 500 علماء سلیکٹڈ قسم کے اورنگزیب عالمگیر نے جمع کیے، سرکاری ذمہ داری کے ساتھ پورے پروٹوکول سے فتاوی عالمگیری مرتب کروایا اور اس فتاوی عالمگیری کے فتوے مرتب کیے اور 500 علماء کے ہر فتوے پہ دستخط ہے. اس فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک پورا سال ایسا گزارتا ہے کہ نہ اس نے قرآن کو دیکھا، نہ اس نے قرآن کو پڑھا، نہ اس نے قرآن کو سنا، سال پورا گزر گیا، زیارت بھی نہیں کی، پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، فتاوی عالمگیری میں رکھا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. تو ہم 80 سال کے ہو کے قرآن نہ دیکھیں، ساری زندگی قرآن کے قریب نہ جائیں، ہم پکے مسلمان ہیں نادرہ کے کاغذوں میں، اللہ دے کاغذوں میں ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں. بھئی اللہ کے بندو، قرآن یہ تو اپنی طرف کھینچتے ہیں آپ کو کہ آؤ میرے ساتھ یاری لگاؤ، میں تمہارا نصیبہ بدل، تمہارا مقدر بدل، تمہیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کروں گا، تمہیں برکتیں عطا کروں گا، تمہیں یہاں سے اونچا لے جاؤں گا. دنیا کی ہر چیز جو ہے نا دنیا میں رہ جاتی ہے، اب جس سے مرضی یاری لگائے، وفا نہیں ہوتی، وفا نہیں ہوتی، وفا نہیں ہوتی، سچا پیار نہیں ملتا، سچا پیار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا ڈھونڈ لو سچا پیار، جس سے مرضی جتنا مرضی پیار کر لیں، آپ اولاد سے کر لیں، دوستوں سے کر لیں، یاروں سے کر لیں. میں آج جمعے میں کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں کو، میں کہا تھوڑی سی اداکاری کر کے نا اپنی زندگی میں پریکٹس کر کے دیکھ لو، تمہیں اپنی اوقات پتہ چلے. آپ دیکھتے نا لوگ آپ کے آگے پیچھے، حضرت صاحب ماشاءاللہ میں جوتی چکا، میں انج کرا، حضرت صاحب میں وضو کرا، حضرت صاحب میں تولیہ پڑا، حضرت صاحب میں اگے آواں، حضرت صاحب میں ادھر جاواں، حضرت صاحب میں گڈی دا بوا کھولاں، حضرت صاحب ادھر آ جاؤ، ابا جی ایتھے آ جاؤ، اماں جی ایتھے آ جاؤ. ساری زندگی چل رہی ہے نا، بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. تو آپ ایکٹنگ کے طور پہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو مرتے دم تک مجھے اور آپ کو اللہ ہر محتاجی سے محفوظ فرمائے، چھوٹی بڑی ہر محتاجی سے بچا کے رکھے. کہو آمین اونچی آواز سے. ہاں اللہ ہر محتاجی سے بچائے. لیکن آپ ایکٹنگ کے طور پہ تھوڑی سی نا ایسے اپنے بچوں کو بتائیں گے لے میں کچھ کرن جو گھر رہا نہیں ہوں، میرے کو واش روم نہیں جایا، میں پھڑ کے ذرا اتنے تین لے کے جائیں. اچھا ہوں میرے کو گڈی نہیں چلتی، ہوں میں بہت برا حال ہو گیا. چند دن ایسے منجے پہ گزارے ہوں. آپ لوگوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھیے. وہ جو کہنا سی نا مولوی صاحب میں جدوں دی تہاڈے نال گل نہ کرا مینوں نیندر نہیں آندی، ہن انہوں نیندر ہی آندی ہے. وہ تانوں مہینہ فون نہیں کرے گا، کیوں؟ انہوں نے تہاڈے کول لینا کچھ نہیں، اس کو پتہ ہے اب اس کا کام ختم، اب اس سے کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں. آپ سے سلام تک لینے سے جائیں گے، سکی اولاد حال نہیں پوچھتی، سکے رشتہ دار آپ سے پرے پرے رہنے لگ جاتے. 4 دن بندہ چارپائی پہ ہو تو سارے تھک جاتے.
الٹا رابطہ کرتے ہیں کہ مولوی جی ابا جی واہ بھائی بیمار رہندے نے دعا کرو یاد ہے پھر اللہ پاک انہوں نے صحت دے دے نہیں تا پھر انہوں نے پردہ چک لے اے او پتر دعا کرانا ہے مسیتے جڑے منگن لئی جناب پتر ابا جی کدے او دربار تے کدے او مجار تے منتا من کے پتر لیا سی تو پتر آگے قاری صاحب نے کہندا کہ قاری صاحب دعا کرو یا تے ابا ٹھیک ہو جائے تے یا ابا بیلٹی ہو جائے کمال ہے بھئی یہ ہے وفا تو دنیا جہان کی ساری وفاؤں کی اوقات یہ ہے لیکن قرآن جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ کے قرآن کی وفا شروع ہوتی ہے قرآن مجید اتنا با وفا ہے کہ بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ پہرے دار بن کے آتا ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے میدان معاشر میں جاتا ہے تو یہ سفارشی بن کے وکیل بن کے آتا ہے حضور فرماتے ہیں یہ وہ وکیل ہے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہے اور پھر اس سے اگلا جنت کے مین گیٹ پہ بندہ پہنچ کے قرآن کو کہے بڑی مہربانی تیرا بہت شکریہ تو سانو اتنے تک پہنچایا قرآن کہتا ہے اور نہیں ہوئے ہجے تے گل شروع ہوئی ابھی تو شروع ہوئی ہے کیوں گئی کہتا ہے اقرا ورتقی ورتل پڑھتا جا جنت کے دراجات پہ چڑھتا جا جہاں تیرا مقام ہوگا نا وہاں جا کے پوچھوں گا کہ ان کو یہ ہے قرآن کی وفا یہ ہے قرآن کی محبت یہ ہے قرآن کا پیار تو ہم نے جو وفا والا ہے اسے لپیٹ کے الماری میں رکھا ہے اور جو بے وفا ہے ان کے ہم پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ان کے ترلے منتیں کرتے ہیں تو اللہ کے بندو اگر دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو یاری کس سے لگانی ہے قرآن سے کس سے لگانی ہے بولو اونچی آواز سے کس سے لگانی ہے تو جی ایک واقعہ سنا کے میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں توجہ ہے آپ کی ہے توجہ یہ بھی ہے وہ تو بولو نا یار ہجے تو نیندر آن کا ٹائم بھی نہیں قاری صاحب ٹائم ہی تانوں فارغ کر رہے ہیں ماشاءاللہ العزیز تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے یاری لگاؤ گے نا عزتیں ملیں گی برکتیں ملیں گی شان ملے گی رحمت ملے گی راحت ملے گی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے مایاناز شاگردوں میں شمار ہوتا ہے امام عبداللہ ابن مبارک اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا حج بیت اللہ کے لیے گیا توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے حج بیت اللہ کے لیے گیا تو بیت اللہ کا حج کر کے نا مکہ مکرمہ سے میں مدینہ منورہ جا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری دینے کے لیے تو کہتے ہیں جب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں ایک ٹیلے کے پاس ایک خاتون کو دیکھا اون کا لباس پہنا ہوا ہے چادر لپیٹی ہوئی ہے ایسے لپٹ سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے تو کہتے میں نے کہا پتہ نہیں بیچاری کون ہے کس پریشانی میں یہاں ویرانے میں کیا کر رہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس خاتون کے قریب گیا اور میں نے بلند آواز سے جا کے اسے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا میرا سلام سن کے اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا سلام قولا من رب الرحیم کہتے میں نا سوچ میں پڑ گیا کہ جب سلام علیکم کہا جائے تو بندہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام لیکن یہ عجیب خاتون ہے میں نے کہا السلام علیکم اور یہ کہہ رہی ہے سلام قولا من رب الرحیم کہتے میں نے کہا اچھا چلو بات شروع کرتے ہیں میں نے کہا ماں جی یہاں کیا کر رہی ہیں آپ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہتی من یضلل اللہ فلا ہادی له جس کو اللہ راستہ بھلا دے اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے مجھے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں راستے سے بھٹک گئی ہوں کہتے میں نے کہا ماں جی کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں تو وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے ثلاث لیال سویہ 3 راتیں گزر گئی ہیں مجھ کو یہاں پہ کہتے میں نے کہا اچھا ماں جی 3 راتیں گزر گئی کھاتی پیتی کہاں سے ہو تو اس نے جواب میں مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا ہوا یطعمنی و یسقین وہ مجھے پلاتا بھی ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے کہتے میں نے کہا اچھا میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو میں پیش کروں آپ کھانا کھا لیں تو اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اللہ کا حکم ہے کہ روزوں کو رات تک پورا کیا کرو میں سمجھ گیا کہ یہ روزے سے ہے تو اس لیے یہ کھانا نہیں کھا رہی کہتے میں نے اس خاتون سے کہا کہ ماں جی یہ روزوں کا کون سا موسم ہے روزے تو رکھتے ہیں رمضان یہ مہینہ تو رمضان کا نہیں ہے تو اس نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہ جب تم نفلی روزے رکھو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے قرآن کہتا ہے کہ نفل بھی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اچھا میں نے کہا ٹھیک ہو گیا بھائی اچھا میں نے اس عورت سے کہا اس خاتون سے کہ اچھا ماں جی یہ بتاؤ تیرے خاندان اور قبیلے کا کیا نام ہے تو اس نے مجھے جواب میں کہا لا تسأل
تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ جن کو تمہارے اوپر ظاہر کیا جائے تو تمہیں اچھی نہ لگے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، میں اپنی بولی میں سوال کر رہا ہوں، یہ عورت قرآن کی بولی میں جواب دے رہی ہے۔ کہتے میں نے اس سے اگلا سوال کر دیا، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو آپ کے قافلے کے ساتھ ملا دوں اپنی سواری پہ بٹھا کے، اس نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا۔ کہتے میں نے سواری سامنے کی تو وہ اونٹنی پہ جب بیٹھنے لگی تو وہ اونٹنی بدک گئی اور وہ عورت زمین پہ گری، اس کو چوٹ لگ گئی۔ تو جو ہی چوٹ لگی تو ہمارے ہاں تو الٹے سیدھے لفظ زبان سے نکلتے نا، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تکلیف بندے کو پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کہتے میں نے کہا ماں جی ٹھہریے، میں پہلے اونٹنی کو بٹھاتا ہوں، پھر اس کا گھٹنا باندھتا ہوں، پھر اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائیے گا۔ تو اس خاتون نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی ففہمناہا سلیمان، جیسے اللہ نے سلیمان کو علم عقل اور فہم عطا کیا تھا ویسے تجھے بھی اب سمجھداری کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ کہتے میں نے اونٹنی کو بٹھایا، وہ خاتون اس اونٹنی پہ سوار ہوئی، سوار ہوتا ہی قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے۔ کہتے میں نے سواری کی مہار پکڑی، اس اونٹنی کو لے کر تیز تیز چلنے لگا اور زبان سے شعر پڑھنے لگا۔ تو اس عورت نے مجھے متوجہ کیا اور قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے مقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی رفتار کو آہستہ کر لے اور اپنی زبان کے اپنی آواز کو بھی آہستہ کر لے۔ کہتے میں نے آہستہ آواز سے شعر پڑھنے شروع کر دیے تو وہ عورت پھر سے مجھے قرآن پڑھ کے کہتی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ شعر جو پڑھ رہا ہے تو یہی اگر کہیں سے قرآن آسان لگتا ہے تو وہ قرآن پڑھ لے۔ تو میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ عورت کہنے لگی وما یذکر الا اولو الالباب، ہر ایک پہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی، قسمت والے عقل والے ہوتے ہیں جو کسی کی نصیحت مان لیا کرتے ہیں۔ کہتے میں حیران و ششدر کہ میں اپنی بولی میں بات کرتا ہوں، یہ قرآن کی بولی میں جواب دیتی ہے۔ کہتی حتیٰ کہ میں پھر اس کو لے کے چلتا رہا، آگے پہنچا، میں نے راستے میں پھر سے سوال کر دیا، میں نے کہا بتائیے آپ کا خاوند ہے؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ جن باتوں کا تجھے علم نہیں بلا وجہ ان کے پیچھے مت پڑ جایا کرو۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے یا بتانا نہیں چاہتی۔ کہتے میں چلتا رہا، میں نے سامنے ایک قافلہ دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہی قافلہ بھی آگے آگے ہے، یہی گزرا ہے، ہو سکتا ہے انہی کے ساتھ ہوگی۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ اماں اب کیسے پتا چلے گا اس قافلے میں تیرا کون ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، کہتی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے مال تجارت لے کر اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ میں نے کہا اماں میں کیسے پہچانوں گا اتنے بڑے قافلے میں تیرے بیٹے کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتی ہے کہ جس طرح لوگ ستاروں سے راستہ پوچھتے ہیں ویسے میرے بیٹے قافلے کے راہبر ہیں، قافلے کے رہنما ہیں، راستہ بتانے والے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اماں پہلے نام بتا۔ کہتے میں بھی سوچ رہا تھا کہاں تک قرآن پڑھے گی، کہاں سے قرآن سے جواب دے گی، اب تو قرآن نہیں پڑھ سکتی نا، اب بتا بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اس نے کہا سلام علی ابراہیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تین آیتیں پڑھ کے کہتی ہے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا عجیب منظر ہے۔ میں نے آواز دی، چاند سے چہروں والے تین نوجوان سامنے آ گئے۔ کہتے میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا بالکل ہم نے کچاوا اسی طرح اوپر رکھ دیا، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ماں جی پیچھے رہ گئی، ہم نے ابھی دیکھا تو معلوم ہوا، ہم بھی تلاش کے لیے پیچھے مڑنے والے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھا
بھی اب خیمے میں لے گئے، وہاں پہ جو پڑاؤ کیا ہوا تھا بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس عورت نے اپنے بچوں کو مخاطب کیا، قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بازار بھیجو، وہ بازار سے قریب سے کھانا لے کے آئے اور مہمان کو کھلائے۔ کہتے انہوں نے کھانا لا کر ہمارے سامنے دسترخوان پہ رکھ دیا، کہتے میں تڑپ گیا، میں نے کہا اماں تو مجھے بتانا تو میری بولی میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ جو لفظ بھی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اچھا، میں نے ان نوجوانوں سے، اس کے بچوں سے، اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم بتاؤ یہ عورت کا مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے حضرت جی آپ نے تو یہ تھوڑے سے سفر میں ہماری ماں کو دیکھا ہے، یہ جو ہمارا بڑا والا بھائی ہے نا اس کی عمر 40 سال ہے، ذرا اس سے پوچھو۔ وہ بولا، وہ کہنے لگا 40 سال میری عمر ہو گئی، میں نے اپنی ماں کی زبان سے اللہ کے قرآن کے سوا کچھ نہیں سنا، جو بھی بات کرتی ہے قرآن پڑھ کے کرتی ہے، جو جملہ بولتی ہے قرآن کی آیت سے بولتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب یہ سنا نا پھر میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی، میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس خاتون کو قرآن کی ایسی دولت سے نوازا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اول سے لے کے آخر تک قرآن ہی قرآن لکھا ہوا، قرآن ہی قرآن لکھا ہوا ہوگا۔ ایسے تھے قرآن کے چاہنے والے، ایسے تھے قرآن سے پیار کرنے والے، ایسے تھے قرآن سے محبت کرنے والے۔ اہل بیت پیغمبر کا ذکر آئے ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہے، لیکن کبھی سوچا اہل بیت پیغمبر سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوری رات اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے مصلی پہ گزرتی تھی۔ نام تو لے لیتے ہیں حضرت عثمان کا، کبھی سوچا راتیں بھی قرآن کے ساتھ، دن بھی قرآن کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا حضرت رات کو اتنا پکا یاد ہے مصلی پہ پڑھتے ہو، صبح قرآن کھول کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں رات کو بھی ڈبل کمائی، دن کو بھی ڈبل کمائی کا، وہ کیسے؟ اور میں رات کو نماز کی نیت باندھ کے پڑھتا ہوں، ایک عبادت کا ثواب ملتا ہے، ساتھ تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں دن میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، دوسرا قرآن کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ ڈبل ثواب کماتا ہوں۔ قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں۔ تو قرآن اپنے چاہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے، قرآن محبت بڑی کرتا ہے، عزت دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ تو قرآن تو میرے دوستو کربلا والوں کا نام لیتے ہیں، انہوں نے نیزے کی ارنیوں پہ قرآن پڑھا ہے، انہوں نے کرب و بلا کی وادیوں میں قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں درسگاہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، ہم سے ایسی کمروں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، ہم سے اپنے لحافوں رضائیوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، ہم پرسکون ماحول میں نہیں پڑھتے، اور وہ کرب و بلا کی وادیوں میں کٹتے رہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ دنیا کو بتا گئے کہ سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ نے وراثت میں قرآن دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا فہم دیا ہے، قرآن کی تلاوت سکھائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن جاری، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی زبان سے قرآن جاری۔ تو میرے دوستو آج قرآن ہمیں اپنی طرف متوجہ کر کے یہ بات سکھا رہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، سیکھو اللہ کے قرآن کو، پڑھو اللہ کے قرآن کو۔ تمہیں اس جیسا با وفا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، تمہیں کبھی شکوہ نہیں ہوگا بے وفائی کا۔ یاری قرآن سے لگا کے دیکھو، یہ موڑ کا ساتھی نہیں، یہ توڑ کا ساتھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن لجپال کتاب ہے، یاری نبھانے والی کتاب ہے۔ تعلق بناؤ، یہ تمہارے ساتھ تعلق نبھا کے دکھائے گا، بتائے گا کہ یاری لگائی ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ تو انہی الفاظ پہ اختتام کر لیتے ہیں کہ میرے دوستو آج وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے قریب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور اب تو موقع بڑا اچھا ہے یار، گولڈن چانس ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان تو ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے، تو اس موقع پہ تو ویسے ہی اور آسانی ہو جاتی ہے، سارا ماحول بنا ہوتا ہے قرآن سننے کا، قرآن سنانے کا، تراویح کا۔
تو آسانی سے قرآن مجید کے قریب آ سکتے ہو. تو قرآن سے یاری لگانے کا سوچو. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے کہا جسے قرآن پڑھنا آتا ہے, جنہیں نہیں پڑھنا آتا ان کو تو پڑھنا سیکھنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں, قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. جس طرح کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں نا, ایسے قرآن پڑھنے کی بھی کوئی عمر نہیں. ایک بندہ 90 سال کا ہو, وہ کہے جی مجھے کلمہ پڑھا دو, انہوں نے کہا تو 90 سال کا ہو تو کلمہ پڑھ کے کی کرنا, تو جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. وہ جتنی مرضی عمر ہو گئی ہے, کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایسے قرآن پڑھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہے. نہیں کہ بابا کبھی ہونے بال چٹے آگے ہونے کی کرنا, کوئی بات نہیں. بال چٹے آگے پھر کیا ہو گیا؟ اب سمجھ میں آئی, اب یاد آیا, آپ قرآن پڑھ لو, سیکھ لو, تلفظ کو ٹھیک کر لو. علماء کے پاس یہی سہولتیں ہیں. آپ یہ مدارس مساجد یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بمب بنانا تو سکھاتے نہیں, تو قرآن ہی سکھاتے ہیں. ان کو آتا اور کیا ہے, یہی آتا ہے نا. تو قرآن سے سیکھو, آ کے پڑھو, اپنے لیے آسان پیاس کر رہا تھا. کسی اللہ والے نے ایک نسخہ بتایا, انہوں نے کہا یار ایسے کرو, جب چاند چڑھے نا, چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کے بعد پہلی تاریخ کو ایک پارہ پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ ایک پارہ. اس کے بعد اگلی تاریخ کو دوسرا, پھر تیسرا. اگر روز ایک پارہ پڑھا کرو, آپ کو چاند کی تاریخیں بھی نہیں یاد رکھنی پڑے گی. آج کنواں سپارہ ہے 22واں, یہ تاریخ کنی ہے 22. آج کنواں سپارہ ہے 15واں, تاریخ کنی ہے 15. سبحان اللہ بھائی, آسان ہو گیا. چاند کی تاریخیں بھی یاد رکھنا آسان, اور اللہ کے قرآن کی ترتیب بھی آسان. اور جو مہینہ ہو 29 کا, اس میں آخری دن 2 بارے پڑھ لیے, آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. یاری قرآن سے پکی رہے گی. قیامت کے دن تعارف نہیں کرانا پڑے گا, قرآن دور سے پہچان لے گا تو یہ تو وہی ہے جو مجھے روز پڑھتا تھا, روز کھولتا تھا. تو آؤ آج یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے تعلق بنائیں گے, نبھائیں گے. قرآن کی برکتیں اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو دیں گے. تمنا ہے کہ پھر تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں لے آئے, بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ جی, ایک حافظ صاحب رہ گئے جی, جن کی دستار بندی رہتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی, ان کو کیوں محروم رکھیں گے بھلا, ان کا بھی حق بنتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کہاں جی آپ صاحب کا نام لیجیے؟ حسن ضیاء. ماشاءاللہ بسم اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ادھر آؤ میرے پاس. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ مبارک فرمائے, پاک برکتیں نصیب فرمائے, اللہ آباد فرمائے. بسم اللہ. آپ سب کو دے دیں. دعا کے بعد جماعت ہوگی, جماعت کے بعد کھانا ہوگا. جزاک اللہ قبول فرمائے. یہ لو بیٹا.